بہانے بہانے سے نمازوں کا موقع مل رہا ہے، ورنہ کتنے ہیں جن کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت سے آپ کو ایسے دکھائی دیتے ہوں گے، یقیناً میں نے تو بہت دیکھے ہیں کہ حدود مسجد میں بھی آ جاتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، حدود مسجد میں آ کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز کی توفیق سلب ہو جانا اور کسے کہتے ہیں؟ خدا کا احسان ہے کہ محبت امیر المومنین کے ساتھ ہمیں نماز کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ تو ایک نماز کا بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ بیان کر دوں پھر آپ کی خدمت میں، کہ کبھی شمار مت کیجیے گا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں۔ کبھی کبھار انسان گنتی پہ گنتا ہے بیٹھ کر کہ اتنی نمازیں میں نے پڑھ لی ہیں۔ آئیے ملا یا اخوند کاشی مرحوم، ایک عظیم شخصیت، صاحبان علم، صاحبان عرفان میں ایک بہت مشہور ان کا واقعہ ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک واقعہ سوچنے کا مقام ہے۔ وہ بڑے آداب کے ساتھ، تمام دعاؤں کے ساتھ وضو فرما رہے تھے۔ وضو خانے پر ایک مجھ جیسا کوئی جوان پہنچ گیا ہوگا اور اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور آیا مسجد میں اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ وضو کر رہے تھے، ان کا وضو ختم ہوا، اس کی نماز ختم ہو گئی۔ اب یہ ظہر کی نماز پڑھ کے واپس جا رہا تھا اور ملا کاشی اندر آ رہے تھے، تو اس سے پوچھا کہ برخوردار تم کیا کر رہے تھے مسجد میں؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں کر رہا تھا۔ کہ کچھ تو کر رہے تھے؟ کہ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ کاشی مرحوم کہتے ہیں مگر میں نے تم کو دیکھا تم نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں گا میں نماز پڑھ رہا تھا تو کلاس ہو جائے گی کہ ایسے نماز پڑھتے ہیں، ایسے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ تو اس نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ پھر کیا کر رہے تھے؟ وہ جوان کہتا ہے کاشی مرحوم سے کہ میں تو مسجد میں آیا تھا اس لیے کہ خدا کے سامنے یہ کہہ سکوں خدا میں باغی نہیں ہوں۔ نماز پڑھنا میرے بس میں کہاں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت جملے پہ غور کیجئے گا، میں باغی نہیں ہوں، نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، میں یہ بتانے آیا تھا کہ میں تیرے حکم کی بغاوت نہیں کر رہا ہوں۔ روزہ اور نمازیں میرے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں، میری روزے اور نمازیں، روزے نمازیں نہیں ہیں۔ اس بات کا اقرار ہو تو بڑی بات ہے، مالک تیرا حکم روزوں کا ہے، میں بغاوت نہیں کر رہا، تیرا حکم نماز کا ہے، بغاوت نہیں کر رہا۔ اس کے بعد سے کاشی مرحوم کی حالت یہ ہو گئی تھی، جب کبھی کوئی ان سے پوچھتا تھا خاص حالت میں بہت گریہ زاری کے ساتھ ایک جملہ کہتے تھے کہ میں باغی نہیں ہوں۔ تو ہماری اور آپ کی نمازوں کی کیا حیثیت اور کیا مقام، اس خدا کی بارگاہ میں سید سجاد سجدہ کر کے فرمائیں کہ پروردگار تیرا حق عبادت ادا نہیں ہو سکا ہے۔ تو کیا ہم گنیں گے بیٹھ کر اپنی نمازوں کو؟ ہم نے کوئی نمازیں پڑھی ہیں؟ ہم نے کوئی روزے رکھ لیے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ تو خدا نے موقع دیا تھا کہ ہم نے خدا کے حکم پر سر جھکا لیا، ورنہ نماز تو وہ معرفت والی نماز ہمارے اور آپ کے بس میں کہاں۔ ہو سکتا ہے شاید کبھی امام زمان کے لشکر میں شامل ہوں اور امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں، لیکن ابھی فی الحال ہمارے اور آپ کے مسائل، ایک نماز کا اور بیان، یہ نماز نماز حاجت۔ ویسے تو جب بھی کبھی گھر سے نکلا کیجئے، اگر ممکن ہو اس طرح آپ اپنے ساتھ اگر گاڑی رکھتے ہیں تو گاڑی کا لائسنس وغیرہ آپ ساتھ میں اٹھا لیتے ہیں، ورنہ جرمانہ ہو جائے گا۔ اگر بغیر لائسنس کے آپ روڈ پر آ گئے تو بڑا قانون سخت ہے اس مملکت کا، تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو آپ قانون کی پابندی کرتے کہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ساتھ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹھا لیتے۔ اسی انداز سے جب کبھی گھر سے نکلیں کسی کام کے لیے، خاص کسی مہم کے کام کے لیے، تو مثل مولا کے مولا بھی جب گھر سے نکلتے تھے کسی اہم کام کے لیے تو ہر مرتبہ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ آفس جا رہے ہیں، آفس جانے سے پہلے آپ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کی مسئلہ ٹرانسپورٹ آپ کا کاروبار ہے، آپ نکلنا چاہتے ہیں، نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ وہ نماز تو اپنے مقام پر، لیکن نماز حاجت ہے 4 رکعت نماز۔ اور یہ بات ہمیشہ بیان ہو چکی کہ 4 رکعت نماز کا مطلب یہی ہوگا کہ 2 رکعت پھر 2 رکعت۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ وہ آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 173۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں کہ شاید اگر نمبر مجھ سے کہیں اشتباہ ہو تو آپ نمبر کو خود چیک کر لیجئے۔ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 100
73 جو مجھے ابھی اس وقت یاد ہے، اور آپ بھی چیک کر لیجئے گا آیت کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ. اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ترجمہ ہے. حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی، ونعم الوکیل، اور اللہ بہترین نگہداشت کرنے والا، بہترین معاملے کو حل کرنے والا. آپ کس کو وکیل کیجئے؟ جب خدا آپ کا وکیل ہو تو پھر کون سی عدالت ہے جہاں آپ کا مقدمہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو. رکعت اول میں الحمد کے بعد میں پھر یہ بات دہرا دوں، میں جو نماز بیان کرتا ہوں اس نماز کے بیان کرنے سے پہلے خدا سے مشورہ کرتا ہوں کہ آج یہ نماز مجلس میں بیان کر دی جائے. جس نماز کے بارے میں میرے پاس مشورہ استخارے کے نام سے ہوتا ہے وہی نماز آپ تک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. ورنہ 250 نمازیں تقریباً ایک کتاب میں، 500 نمازیں ایک کتاب میں، 1000 نمازیں ایک کتاب میں، بہت نمازیں ہیں مستحبات میں سے. لیکن ایک انتخاب بھی ذمہ داری ہے کہ کون سی نماز بیان کرنا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے آپ کی ضرورت ہو سکتی. تو رکعت اول 4 رکعت نماز نیت کا، نماز حاجت 2 رکعت نماز حاجت بجا لاتا ہوں، سنت قربتاً اللہ یا صرف قربتاً اللہ. روایات میں یہ نماز ثابت ہے، اس لیے سنت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر یاد نہ رہے تو قربتاً اللہ کی نیت سے بھی یہ نماز کی نیت کا آغاز کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا ہی چاہیے قربتاً اللہ. پھر جملہ زبان پر آ گیا، اور پھر مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر ابھی بیان نہیں ہوا تو آگے کہیں مس نہ ہو جائے. آپ کی حاجت پوری ہو کہ نہ ہو، نماز کی نیت کیا ہے؟ اللہ سے قریب تو ہوں گے نا. اب حاجت پوری ہو یا نہ ہو اللہ سے قربت تو ہوگی. جب نیت قربتاً اللہ کی ہے تو پھر خسارہ کیا دیکھنا. دعا قبول ہو تب بھی فائدہ ہے، دعا قبول نہ ہو تب بھی نقصان نہیں ہے، ڈبل فائدہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 39 ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 39 رکعت دوم میں یہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں. آخر کا حصہ ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا. یہ آخری حصہ آیت میں ملاتے ہوئے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کے بعد کیا ہے؟ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا. یہ ملاتے ہوئے آیت کا یہ حصہ مکمل ہو جائے گا. سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 39 ہے. میں نے آیت بھی پڑھ دی، آخری حصہ یہ آپ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ ترجمہ تو اتنا خوبصورت ہے، ما شاء اللہ. میں اگر صرف ما شاء کے ترجمے پہ جاؤں تو شاید ایک مجلس کا ایک عشرہ ختم ہو جائے اللہ کے لفظ شاء پر. ابھی لفظ مشیت پہ ہم بات جب جائیں گے کرتے ہوئے، اور اس لگتا ہے کہ اس دفعہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں سورہ حلقہ میں کہ پروردگار کی مشیت کا ظرف آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیسے ہی الگ موضوع ہو جائے گا. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. پروردگار کی بارگاہ میں کہنا پروردگار کچھ بھی ایسی کوئی بات نہیں، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی ہمت کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے جو اللہ طلب کرتا ہے، جو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ منتخب کرتا ہے. ان ترنی اگر تم مجھے دیکھتے ہو، پس منظر پورا موجود ہے مگر ٹائم نہیں بیان کرنے کا. ان ترنی اگر تم مجھے دیکھتے ہو، انا اقل منک مالا و ولدا، کہ میں تم سے بہت کم ہو گیا ہوں مال میں اور اولاد میں. اللہ جو ہے وہ بہت عمدہ پسند کرنے والا، اور اس کی مشیت اور اس کی ہمت اور طاقت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 39 کا آخری حصہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 دفعہ. 2 رکعت نماز. باقی تمام طریقہ وہی والا ہے جو آپ 2 رکعت نماز میں انجام دیتے ہیں، رکوع و سجود اور قنوت تشہد و سلام کے ساتھ. پھر 2 رکعت نماز حاجت، اس کا سیکنڈ پارٹ. رکعت اول میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ. اب جو تلاوت کرنی ہے آیت بہت مشہور ہے، آیت کریمہ کے نام سے آپ جانتے ہیں، اور نماز غفیلہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، اس کا آخری حصہ لا الہ الا اللہ وانت سبحانک انی کنت من الظالمین. کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے، کوئی معبود نہیں سوائے تیری ذات کے، بے شک پروردگار تو تمام عیبوں سے نقائص سے پاک اور پاکیزہ ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک کہ میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا. اس آیت کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 87. اور ویسے یہ آیت بہت معروف ہے،
نماز غفیلہ کے جو پڑھی جاتی ہیں آیات اس کے اعتبار سے یا آیات کریمہ کے نام سے. اس کے بعد رہ گئے آخری چوتھی رکعت یا اس سیکنڈ پارٹ کی دوسری رکعت الحمد کے بعد. اب جو آپ نے تلاوت کرنا ہے وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 44 سے. صلوات پڑھیں محمد علیہ میں نے آیت بھی پڑھ دی ہے، نمبر بتا دیا ہے. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں اپنے اس مسئلے کو، اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد. بے شک کہ پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں بہت باخبر اور آگاہ ہے. تو یہ آیت بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنی ہے. تو یہ دو رکعت کر کے 4 رکعت نماز کہتے ہیں علماء کہ یہ نماز بہت مجرب ہے. اور چاروں آیتیں آپ نے محسوس کر لی کہ جو اس نماز کے علاوہ بھی پڑھی جائیں تو اپنے مقام پر ایک خاص اثر رکھتی ہیں. پھر حالت نماز تو 7 مرتبہ کیوں؟ 7 مرتبہ اس لیے کہ ہفتے کے دن 7 ہیں، 7 دن ملتے ہیں تو ہفتہ بنتا ہے، 4 ہفتوں سے مہینہ بنتا ہے، مہینے 12 ہو جائیں تو سال ہو جاتا ہے، اور سال 100 ہو جائیں تو 1 صدی مکمل ہوتی ہے. کیسے ممکن ہے وقت مکمل ہو امام وقت کی محبت کے بغیر؟ لہذا نماز حاجت 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی. اب نماز کے بیان کے بعد ہم آئیے بات کو آگے بڑھائیں. کل ذرا مشکل میں آپ کو چھوڑ گئے دور اور تسلسل کی باتوں میں. انسان اپنے رب کو پہچانے اور انسان اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنائے کہ اپنے ایمان کے اثرات کو خود محسوس کرے. پروردگار نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ حیوانات سے وہ تمام سے افضل، پتھر سے وہ افضل، حیوان سے وہ افضل، چرند و پرند سے وہ افضل، اتنا افضل کہ فرشتے بھی اس کے سامنے اس کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اس انسان کو سمجھنے کے لیے اتنے سارے مکاتب ہائے فکر سامنے آ گئے. کوئی عقل کے نام سے مکتب قائم کر بیٹھے، جو ہم نے باتیں بیان کی کہ مکتب عقل سے کتنی بات دی جائے اور کتنی بات اسلام کے اعتبار سے اس کو مکمل کرتے ہوئے انسان کی پہچان میں اختیار کی جائے. ایک ہے مکتب عشق، اور آج ہے اسی کا ایک عنوان. اس کے بعد چلیں گے ایمان کے کل فائدے بیان کیے تھے. آج ایمان کا انسان کے اندر پایا جانا اس کو کتنے نقصانات سے بچاتا ہے اس پر ذرا بات ہوگی. پھر تھوڑی سی باتیں کچھ غیر مسلم دانشوروں کے حوالوں سے کی جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت طویل بحث کو لے جایا جائے مثل علماء اکرام کے تو بہت طویل ہو جائے گی، مثل درس کی ہو جائے گی. میں بات کو بہت آہستہ آہستہ اور اس انداز سے پیش کرنا چاہوں گا کہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے آسان ہو بیان کرنا، اور فرش پہ آنے والا کوئی مومن بھی اگر استفادہ کرے تو مشکل پیش نہ. اب رہا مسئلہ کہ ایمان مکتب عقل کی بنیاد پر عقل، اور عقل کا کتنا ساتھ انسان کے لیے کا اتنا ساتھ ہے کہ عقل ہے ہادی ضرور ہے مگر ہادی کامل نہیں ہے. عقل ہادی ضرور ہے یا عقل قوت ضرور ہے مگر اکیلی قوت نہیں ہے. عقل کو بھی کسی کی رہنمائی چاہیے. اور اس لیے اب اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ مسیحیت نے یہ مکتب بنا کیوں تھا؟ عیسائیت نے عقل کو اتنا دور کیا دین سے. بہت غور کیجئے گا. عیسائیت نے آج کی عیسائیت نے عقل کو اتنا دور کیا دین سے کہ پادری نے اپنے معاملات دین میں انسانوں کی عقل کو روک دیا کہ جو پادری صاحب کہیں گے بس وہ ماننا پڑے گا، عقل کا دخل یہاں پہ نہیں ہو سکتا. مکتب عقل وجود میں آیا کیوں؟ اس لیے وجود میں آیا کہ انہوں نے عقل کو دین سے بالکل الگ کر دیا کہ سوچنا بھی مت، تمہارا کام تو آنکھیں بند کر کے اتوار کو آنا ہے. پھر پورے ہفتے صلوات پڑھیں محمد و آل غائب ہو جائے. اسی لیے اسلام کے مکتب نے عقل کو وہ اہمیت دی، اتنی اہمیت دی کہ ختمیہ مرتبت کو کائنات کی عقل قرار دیا. اللہ اکبر. ختمیہ مرتبت کائنات کی عقل ہیں، اس طرح سے شہزادی کونین رسالت کی عقل ہیں، جناب زینب کبریٰ بنو ہاشم کی عقل ہیں. یا وہ جملہ اللہ کا رسول کا لو کان العقل رجلا، اگر عقل کسی انسان کی شکل میں مجسم ہو جائے
لکان الحسن، تو صرف حسن مجتبی دکھائی دیں گے۔ عقل کا مسئلہ، اسی لیے جملہ مکمل کرتے ہوئے آپ کو وہاں لے چلوں جہاں آپ کی بھی تمنا میری بھی تمنا کہ پروردگار بہت جلد زمانہ آ جائے، زمانہ امام زمانہ کے ساتھ آ جائے، کہ عقل کو کامل ہونے کا ایک ایسا موقع نصیب ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہوگی کہ امام علیہ السلام کے دور مقدس میں انسان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ اس معصوم کی آمد سے، بہت غور کیجیے، جس معصوم کی آمد سے انسان کی عقل کامل ہو جائے، اس معصوم کی ظہور کی دعا مانگنا اصلاً عقل کی تکمیل کی دعا مانگنا ہے۔ اب جس کو عقل سے محبت ہے، ہو سکتا کسی کو جہل سے محبت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسئلہ بہت آسان ہے۔ کسی جاہل کو پڑھانا آسان ہے، کسی جاہلیت رکھنے والے کو پڑھانا آسان نہیں ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، نہ کہ میتۃ الجاہلہ، جاہلیت کی موت ہوگی، نہ کہ جہالت کی موت۔ جہالت کی موت اور ہے، جاہلیت کی موت اور ہے۔ جہالت کی موت ہے علم کے مقابلے میں، اور جاہلیت کی موت ہے عقل کے مقابلے میں۔ جاہلیت کی موت، بہت سے پڑھے لکھے ملیں گے مگر جاہلیت سے نکل نہیں پائے کہ وقت کے امام کو پہچان نہیں پائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مکتب عقل کی بات مکمل ہو چکی کہ اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے عقل ایک حجت کے طور پر ہے، یقیناً ہے، مگر اکیلے عقل کافی نہیں ہے جب تک کہ انبیاء کی ہدایت ساتھ میں نہ ملے۔ اب آئیے مکتب عقل کیوں بنا یہ بھی آپ نے سن لیا، مکتب عشق میں آئیے۔ اور ہر مکتب بنا اس لیے ہے کہ دوسرے مکتب نے ایک مفہوم کو لیا، دوسرے مفہوم کا انکار کر دیا۔ مکتب عقل کے خاص طور سے بات کریں ابو علی سینا کی یا اور دیگر فلاسفرز کی، کیا کہتے ہیں یہ فلاسفہ؟ کہتے ہیں جی بس عقل کافی ہے، عقل پہنچا۔ یا اسلام نے کس حد تک اس کی باتیں قبول کی ہیں؟ یہ مکتب انسان کو خاص پیغام دیتا ہے، وہ کہتا ہے عقل نہیں دل کی بات کیجئے۔ میں نے بہت آسان کیا مکتب کے مسائل کو، دو باتیں الگ الگ، ایک ہے عقل اور ایک ہے دل۔ کبھی کبھی ہم عقل کے بجائے دماغ کہتے ہیں، دل کچھ کہہ رہا ہے دماغ کچھ کہہ رہا ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا۔ کبھی کبھی کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو کہتا ہے نہیں ایک دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کروں اور ایک دل یہ کہہ رہا ہے وہ کروں۔ تو قرآن میں سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں الفاظ موجود ہیں، ہم نے کوئی ایسا انسان بنایا ہی نہیں جس کے دل سینے میں دو دل رکھے ہوں۔ میں اس کے پیچھے پورا واقعہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ اتنا قابل ہے کہ اوروں کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، اس کے سینے میں دو دل ہیں۔ دو دل کے باوجود جب جنگ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ ہوئی تو ایسے بھاگا کہ ایک ہاتھ میں جوتی اور ایک پاؤں میں جوتی، اتنا بھی خیال نہیں تھا یا تو دونوں ہی اتار دیتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مکتب عشق کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا دل اور دماغ۔ یہ عام زبان کی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ دل کہتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر روزہ کھول لیجئے، دماغ کہتا ہے نہیں، معصوم کا فرمان ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے کھولنا چاہیے، نماز عشاء کے بعد کھولنا چاہیے۔ دل اور دماغ کی جنگ ہے، کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ کہیں لوگ کہتے ہیں دماغ کی بات سنو، کہیں کہتے ہیں دل کی بات سنو۔ میں بہت آسان کروں الفاظ کو تو سمجھیے، دماغ استعمال کیجئے تمام تر کائنات کو سمجھنے کے لیے، اور دل استعمال کیجئے خدا سے ملاقات کے لیے۔ مکتب عقل اور مکتب شوق کو ملاتے ہوئے اسلام نے، عقل والے کہتے ہیں کہ جناب ضرورت نہیں ہے عشق اور محبت کی، بس جو عقل ہے منطق کے ساتھ چلو، صغرا کبرا لے کر چلو، استدلال کے ساتھ چلو، قدم ناپ تول کے اٹھاؤ۔ اس لیے اس کے مخالفین مکتب عشق والے کہتے ہیں جی عقل والے چلتے ہیں لکڑی کے قدموں سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی عشق و محبت کی بات ہی نہیں ہے، ناپ تول کے چلتے ہیں۔ ناپ تول کے چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کو جانا ہے کہاں پر؟ مسجد امام حسین سے مسجد زہرا تک جانا ہو تو دو باتیں ہیں، ایک تو آپ چلیں گے کہ فاصلہ کتنا ہے،
اتنے فاصلے کو سامنے رکھیں گے کہ 5 کلومیٹر ہے کہ 12 کلومیٹر ہے یہاں سے، اور آپ اتنے وقت میں وہاں پہنچیں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی، یہ ہے عقل. پھر عشق کیا ہے؟ عشق یہ کہ آپ نے نام لیا اللہ کا، نام لیا اللہ کا، رسول کا، زمین سمٹتی چلی گئی. آپ وقت سے پہلے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے مشکل ابحاث کو بہت آسان کرنا چاہا، ورنہ تو باتیں بہت طویل ہو جاتی. مکتب عشق وہ کہتا ہے شوق ہے، جذبہ ہے، محبت ہے. یہ اصل عنوان انسان ہے. انسان یہ ہوتا ہے، وہ سوکھا عقل کی بات کرنے والا انسان نہیں ہوتا. عشق والے کہتے ہیں عقل بیکار ہے، عقل والے کہتے ہیں عشق بیکار ہے. اسلام کہتا ہے نہ عقل دیکھتے ہیں اور خدا کو پہچانتے. اسلام کہتا ہے، خیر میں پہلے تھوڑی سی اور مثالیں آسان کر لوں. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اصحاب ذی وقار، خاص اصحاب آیا کرتے ہیں، استفادہ کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ. یہ میری تو حالت یہ ہوتی ہے ان اصحاب کی طرح سے. کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، آپ سناتے ہیں آخرت کی باتیں، اللہ کی باتیں، دین کی باتیں، پیار محبت کی باتیں، تو ہم بالکل آخرت کے ماحول میں گویا ڈوب جاتے ہیں. اور جب واپس اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار میں، روزگار میں جاتے ہیں، تو پھر واپس پرانی حالت پہ لوٹ جاتے ہیں. یا رسول اللہ، ہمیں اپنے بارے میں خوف ہو گیا ہے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا تم منافق نہیں ہوئے، کہ منافق تو 2 چہرے والے انسان کی کیفیت ہے. تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم روحانی اعتبار سے ایک بلند درجے پر ہوتے ہو جب میرے پاس ہوتے ہو. کبھی آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، مجلس میں ہوں، مسجد میں ہوں، امام بارگاہ میں ہوں، خدا کرے کربلا میں ہوں، جب تک مقدس مقام پر رہتے ہیں تو آپ کی روحانی لیول کتنا بلند ہوتا ہے. آپ کو دنیا ہیچ لگتی ہے، یقین نہ ہے تو آزما لیجئے گا. کربلا جائیے، اور کربلا جا کر پھر کوئی اگر آپ سے یہاں سے رابطہ کرے کہ بھئی یہ مسئلہ ہو گیا، چھوڑو باتوں کو، میں تو مولا کے روزے پہ جا رہا ہوں. یعنی انسان کی کیفیت اور روحانیت تبدیل ہو جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تم کبھی روحانیت میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہو کہ جو بہت بلند مقام، جب میرے پاس بیٹھتے ہو اور جب میرے پاس سے باہر جاتے ہو، عوام کے اندر ملتے جھلتے ہو، تو روحانیت کے ادنا درجے میں چلے جاتے ہو. اس لیے فرق آتا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اور ہم بھی اسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ کبھی ایسا لگتا ہے واقعا بس یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے جو بیان ہو رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے مجلس سے سرکار سید الشہداء میں، مجلس سے ادا کا فرش ہے. جب باہر نکلے پھر دنیا سمجھ میں آتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم اسی حالت پر رہتے تو میرے پاس سے اٹھ کے جا رہے تھے تو تم اس مقام پر پہنچ جاتے کہ فرشتے آ کر تمہارے ہاتھوں کو چومتے، فرشتے تم سے مصافحہ کرتے اور تم پانی پر چلنا شروع کر دیتے. مکتب عقل کی بنیاد پر پانی پہ چلنا ممکن نہیں ہے، مکتب عشق کی بنیاد پر پانی پہ چلنا ممکن ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یقین نہیں آ رہا؟ کسی کو دیکھیے آپ، کوئی پانی میں اتر جائے. مجھے تو واقعہ یاد ہے ہمارے شہر کا، کچھ لوگوں نے تابوت تیار کیا تھا اور ساحل سمندر، کراچی ساحل سمندر سے وہ مولا کے پاس جانا چاہ رہے تھے اور پانی میں اتر رہے تھے تابوت کو لے کر. خیر اب یہ مسئلہ کہاں تک درست کہاں تک غلط وہ الگ موضوع ہے، لیکن مثال ہے. مثال کیا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ پانی پہ اگر چلنا ہے تو کشتی ہونی چاہیے، جہاز ہونا چاہیے، یا اس کو عبور کرنے کے لیے کوئی پل، کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. عشق کہتا ہے بس خدا سے محبت ہونی چاہیے. خدا کا نام لوگے، پانی پہ چلنا شروع کر دو. روایت ہے کہ اگر کوئی انسان 40 دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے، بہت لمبی بات نہیں ہے، 40 دن. کتنے؟ 40. یہ 40 کا بڑا حصہ معتبر ہے مختلف معاملات میں. 40 دن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر لے تو خدا اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. اپنے آپ کو خالص کرنے کا مطلب کیا کہ 40 دن وہ عہد کر لے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ دیکھے گا، جو خدا چاہتا ہے وہ سنے گا، جو خدا چاہتا ہے وہ کھائے گا، جو خدا چاہتا ہے وہ کرے گا، جو خدا چاہتا ہے وہاں چلے گا. 40 دن ایسا کر لے تو انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تو مکتب عشق میں وہ عجیب جملہ ہے. میں استاد شہید صدق جعفر کی بات کروں تو واقعاً
اپنی شہادت سے غالباً 13 یا 14 سال پہلے انہوں نے وہ منقبت کہی